اور یہ بھی بات یاد رکھنا، عالم صرف اور صرف اس کو کہا جاتا ہے جو دین کے علم کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں جو دین سے واقفیت رکھتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ اندازہ کر لیں کہ مالک کائنات نے علم کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ اس کو عالم کہیں گے، اس کو عالم نہیں کہیں گے۔ یاد رکھنا، آپ اگر نماز کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہو آپ بھی عالم ہو، آپ نماز کے مسائل کے عالم ہو۔ اگر آپ حج کے مسائل کو جانتے ہو تو یاد رکھنا آپ حج کے عالم ہو۔ آپ اگر صدقات اور زکوٰۃ واجبہ کے مسائل سے واقف ہو، عشر اور فطرانے کے مسائل سے واقف ہو، زکوٰۃ فرضی زکوٰۃ سے واقفیت رکھتے ہو، اس کے علوم پر دسترس رکھتے ہو، اس کے علوم سے واقفیت رکھتے ہو، اللہ نے آپ کو بھی اس کا عالم بنا دیا۔ اور کوئی پورے قرآن کا عالم ہوتا ہے، کوئی ایک باب کا عالم ہوتا ہے، کوئی ایک کتاب کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے علم والے ہیں۔ اور کتاب کا، اللہ کے دین کے علم میں سے ایک باب سیکھ لو، 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم بہت پیاری چیز ہے۔ علم کے متعلق کسی نے یوں بھی کہا کہ علم خزانہ مک نہیں سکتا، علم خزانہ مک نہیں سکتا، چور اچکا کوئی لٹ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری بات کسی نے سمجھا دی۔ اور دنیا کی جتنی بھی مال سیم و زر دولت ہے، دنیا کا جتنا بھی مال ہے اس کے لٹنے کا خطرہ ہے، لیکن آپ نماز کے مسائل سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو، زکوٰۃ کا علم حاصل کر لو، نماز کا علم حاصل کر لو، 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا علم حاصل کر لو، اور یہ ایسی دولت ہے آپ سے اگر کوئی چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے علم خزانہ مک نہیں سکتا، چور اچکا کوئی لٹ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، کتنی خوبصورت سمجھانے والے نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا دی۔ اس لیے میرے بھائی علم کے طالب بن جاؤ، علم سے دوری اختیار نہ کرو۔